السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. سورہ مائدہ آیت نمبر 6. اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے وضو کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں اور سنت مطہرہ میں نماز سے پہلے وضو کی دلیل کیا ہے، وضو کی فضیلت کیا ہے، وضو کے شرائط کیا ہیں، وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو کے فرائض کیا ہیں اور اس کی سنتیں کیا ہیں. اس سلسلے میں آپ سے چند باتیں عرض کروں گا. تو آئیے سب سے پہلے قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے تیار ہو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو. یہ تو دلیل ہوئی قرآن پاک. سنت مطہرہ کی دلیل ترمذی شریف کی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول. کوئی نماز بغیر وضو کی قبول نہیں اور نہ ہی حرام مال سے کوئی صدقہ قابل قبول. وضو کی فضیلت کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی مومن بندہ وضو کرتا ہے تو جس وقت وہ چہرہ دھوتا ہے تو جیسے ہی چہرہ سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے. اور جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو جیسے ہی ہاتھوں سے پانی کے قطرے گرتے ہیں یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کیے تھے. اور جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو جیسے ہی اس کے پاؤں سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنے پاؤں سے کیے تھے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو یہ رہی وضو کی فضیلت. اب آئیے ہم آپ کے سامنے مختلف حدیثوں سے نچوڑ وضو کا طریقہ پیش کرتے ہیں. وضو کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم وضو کی نیت کریں، پھر بسم اللہ کہیں، پھر اپنے دونوں ہتھیلیوں کو 3 بار دھوئیں، پھر 3 بار کلی کریں، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے جھاڑیں، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھوئیں. چہرہ دھونے میں اس بات کا لحاظ ہے کہ پیشانی کے اوپر جہاں بال ہیں وہاں سے شروع ہو اور تھوڑی تک دھلائی کی جائے اس کی، اور دونوں طرف دونوں کانوں تک یہ چہرے کے حدود ہے. اور داڑھی کے بال بھی چہرے میں داخل ہیں جن کا دھلنا ضروری ہے، چاہے اتنی لمبی داڑھی ہو. اگر بہت ہلکی ہے تو ظاہر اور باطن یعنی اندر تک کا دونوں کا حصہ دھلنا ضروری ہے، اور اگر داڑھی بہت گھنی ہے، جلد چھپی ہوئی ہے تو ظاہری حصے کو دھونا واجب ہے اور اندر باطنی حصے کا خیال کر لینا مستحب. پھر دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوئیں گے. ہاتھ کا حد انگلیوں کے ناخنوں سے شروع ہوتا ہے اور کوہنیاں پار کر کے بازو کے شروعات تک. پھر نئے سرے سے پانی لے کر کے پورے سر کا مسح کریں، پیشانی سے شروع کریں اور گدی تک لے جائیں اور گدی سے واپس پیشانی تک لائیں. پھر دونوں کانوں کا مسح یوں کریں کہ شہادت کی دونوں انگلیوں سے دونوں کانوں کے اندرونی حصے کا مسح کریں اور دونوں انگوٹھوں سے دونوں کان کے باہری حصے کا مسح کریں. پھر دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھوئیں اور وضو سے فارغ ہو کر کے یہ دعا پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللهم اجعلني من التوابين
اور یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسے آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ بھائیوں، وضو کا طریقہ جان لینے کے بعد ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں شرط ہیں، کیا کیا فرض ہیں اور کیا سنت ہے۔ شرط اور فرض کی جہاں تک بات ہے تو شرائط اور فرائض وہ ہیں جن کے بغیر وضو ہی نہیں ہوگا، حتی الامکان ان کا وضو کے لیے پایا جانا ضروری ہے۔ رہی سنتیں تو یہ وضو کی کمالیات ہیں، اگر یہ چیزیں وضو میں پائی جائیں تو وضو کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، وضو کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور اگر چھوٹ جائیں تو بھی وضو ہو جاتا ہے۔ تو وضو کی شرطیں 6 ہیں۔ نمبر 1، اسلام، یعنی کافر کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ ایک آدمی حالت کفر میں تھا، اس نے وضو کیا، بعد میں مسلمان ہوا، ابھی وہ نماز پڑھنا چاہے تو اس کا وہ وضو نہیں مانا جائے گا، اسے حالت اسلام میں وضو کرنا ہو۔ نمبر 2، عقل، یعنی پاگل، مجنون اور ہوش و حواس اگر جس کا ٹھکانے نہ ہو، اس نے اس حالت میں وضو کیا ہو تو وہ وضو نماز کے لیے کافی نہیں ہو۔ تمیز، یعنی بہت چھوٹا بچہ جو پاکی اور ناپاکی میں تمیز نہ کر سکے، اس کا وضو نہیں ہوگا۔ وضو کے لیے ایک شرط نیت بھی ہے۔ بغیر نیت، بغیر وضو کی نیت کیے ہوئے اگر یوں ہی کسی کو گرمی لگی اور جا کر کے وضو کے طریقے پر ہاتھ پیر دھل کر کے چلا آیا تو اس سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، بلکہ وضو کے لیے اس کو نیت کرنی پڑے۔ 5ویں چیز، پانی کا پاک ہونا، اگر پانی ناپاک ہے تو اس سے وضو صحیح نہیں ہوگا۔ 6ٹھی چیز، اس حائل اور رکاوٹ کو دور کرنا جو چمڑے تک پانی پہنچنے سے روک رہا، اگر وہ رکاوٹ دور نہ کی گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ وہ رکاوٹ جیسے گدا ہوا آٹا ہے، یا پالش ہے، یا گوند ہے، یا اتنی میل جمی ہوئی ہے پتہ چمڑے پر کہ چمڑے تک پانی نہیں پہنچتا، ایسے تمام چیزوں کا ظاہر کرنا شرط ہے وضو کے صحیح ہونے کے لیے۔ کچھ لوگوں نے اس بات کی بھی شرط لگائی ہے کہ پانی مباح ہو، یعنی جائز طریقے سے حاصل کیا ہو۔ اگر پانی چورا کر کے، غصب کر کے کسی نے وضو کیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، لیکن جمہور علماء کے نزدیک وضو ہو جائے گا، لیکن وہ چرانے کا اور غصب کا گنہگار ہوگا۔ بعض لوگوں نے استنجا کی بھی شرط لگائی ہے، لیکن یہ بہت ہی کمزور بات ہے اور درست نہیں۔ وضو کے شرائط جان لینے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ وضو میں کیا کیا چیزیں فرض ہیں۔ تو وضو میں کل 6 چیزیں متفقہ طور پر فرض ہیں۔ نمبر 1، چہرہ مکمل دھونا، اسی میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنا بھی خود بخود شامل ہے۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھلنا۔ نمبر 3، پورے سر کا مسح کرنا، پورے سر کا، یہ نہیں کہ آدھے سر کا، چوتھے سر کا جیسے بعض لوگ کرتے ہیں، نہیں، قرآن نے کہا کہ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، سروں کا مسح کرو تو پورے سر کا مسح کرنا ہے، اور کان بھی سر کا حصہ ہے۔ چوتھی بات، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئے۔ 6ٹھی چیز، ترتیب سے اعضاء کو دھلا جائے، یہ نہیں کہ پہلے ہاتھ دھل لیا بعد میں چہرہ دھل لیا، ایسا نہیں، ترتیب، جس ترتیب کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر ہے اس ترتیب سے اعضاء دھوئے جائیں، یہ فرائض میں داخل۔ 6ٹھی چیز ہے تسلسل اور موالات، یعنی پے در پہ بغیر کسی فاصلہ اور گیپ کے اعضاء دھوئے جائیں۔ یہ نہیں کہ ہاتھ دھل لیا اور کلی کر لیا، اس کے بعد تھوڑی دیر ادھر ادھر گپ شپ لگائے اور اس کے بعد جا کر کے باقی کام کرے، نہیں، بیچ میں کوئی اتنا فاصلہ نہ ہو۔ بعض علماء نے کہا کہ وضو کے اعضاء سوکھ جائے، تو بغیر کسی گیپ کے تسلسل کے ساتھ وضو کرنا یہ وضو کے فرائض میں داخل ہے۔ ایک چیز اختلافی ہے، وضو کے شروع میں بسم اللہ کہنا، یہ بسم اللہ کہنا بعض علماء کے نزدیک فرض ہے اور اکثر کے نزدیک سنت اور مستحب ہے، لیکن سب کے یہاں وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا مشہور ہے۔ اب ان شرائط اور فرائض کے علاوہ جتنی چیزیں سنت صحیحہ سے ثابت ہیں یہ سب سنتوں میں داخل ہیں، ان کے کرنے سے اجر میں بڑھوتری ہوگی، اور اگر یہ چیزیں چھوٹ جائیں تو وضو کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا۔ ان سنتوں میں سے بعد میں آپ کا ذکر کرتا ہوں۔ وضو کے وقت مسواک کرنا یہ سنت ہے،
اور بہت تاکیدی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لولا نشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں تو میں ہر وضو کے وقت ان کو مسواک کا حکم دے دیتا۔ دوسری چیز ہے چہرہ دھونے سے پہلے دونوں ہتھیلیاں دھلنا، یہ بھی وضو کی سنتوں میں۔ نمبر 3 چہرہ دھلنے سے قبل کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ ترتیب۔ چہرہ دھلنے سے پہلے ناک میں پانی ڈالنا وضو کو اور کلی کرنا یہ تو فرض ہے، لیکن چہرہ سے پہلے یہ ترتیب ہو یہ ترتیب سنت ہے۔ نمبر 4 داڑھی گھنی ہے تو خلال کرنا، اسی طرح ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا سنت ہے۔ نمبر 5 وضو کرتے ہوئے داہنے کا خیال رکھنا، ہاتھ اور پیر جب دھلے جائیں تو پہلے دایاں پھر بایاں، پہلے دایاں پیر پھر بایاں پیر، یہ دائیں کا خیال رکھنا یہ بھی وضو کی سنتوں میں داخل ہے۔ نمبر 6 اعضائے وضو کو ایک بار سے زیادہ دھلنا، یہ بھی وضو کی سنت ہے۔ 2 بار دھلنا، 3 بار دھلنا، ایک بار تو فرض ہے لیکن ایک بار بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے، 2 بار بھی ثابت ہے اور 3 بار بھی ثابت ہے۔ تو یہ وضو کے بارے میں چند باتیں میں نے آج کی، انشاءاللہ اس کے بعد کے درس میں آپ کے سامنے موضوع پر مسح کا طریقہ اور تیمم کا طریقہ اور پھر وضو کیسے ٹوٹے گا یہ ساری باتیں عرض کروں گا۔ اپنی بات میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن و سنت کے مطابق اپنے سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔